جی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کا پورا اسم گرامی اور آپ کے ولادت کہاں پہ ہوئی اور آپ کا سلسلہ نسب کیسا ہے، اس کے بارے میں مختصر سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ ولادت میری ضلع حصار میں ایک گاؤں بہبل پور تھا، وہیں ہم تقریباً 300 سال سے وہ گاؤں ہمارے آبا و اجداد نے آباد کیا تھا، اور 300 سال قبل ہمارے آبا و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ہم ہندوستان میں جاٹ قوم برادری ہے، اور جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ مسلمان جاٹ کہلاتے تھے، اور جو ہندو رہتے تھے وہ ہندو جاٹ۔ تو یہ تقریباً 300 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے، تو میرا نام جو ہے ابو الفضل عبد الرحمن ہے، اور میری ولادت 27 رمضان 1354 ہجری بمطابق 24 دسمبر 1935 کو اسی ہمارے گاؤں میں ہوئی، اور بچپن اسی میں گزرا، اور ہمارے سے کوئی 3 میل دور ایک سکول تھا، وہاں میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ اور سجرہ اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب کا نام تراج الدین ہے، اور دادا کا نام کریم بخش عرف کرما، اور پردادا کا نام ہے محمد انور عرف انو، اور ان کے باپ کا نام ہے شہزوار، اور ان کے والد کا نام تھا شوکت، اور ان کے والد کا نام تھا ابو داؤد عرف دودا۔ یہاں تک مجھے اپنا نسب یاد ہے، آگے یاد نہیں ہے، آگے شاید 1 یا 2 نسل کے بعد پھر ہندو میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا جی، آپ کے بھائی اور بہن کتنے تھے اور ہیں؟ میرے 2 بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی، دونوں فوت ہو چکی ہے، البتہ ان کی اولاد موجود ہے، یہاں سے کوئی منڈی بوری والے سے آگے چک 541 میں، اور 2 بھائی ہیں ہم، میرے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، جن 2 لڑکوں کی شادی ہو گئی ہے، دونوں لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، اور وہ اپنے سسرال میں رہتی ہیں۔ ایک لڑکا میرا کنوارا ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ بڑے کا نام جو ہے خالد ہے، خالد الرحمان، دوسرے کا نام عمران الرحمان ہے، تیسرا احسان الرحمان ہے، جو کراچی میں ایک فیکٹری میں نمکو کا کاریگر ہے۔ یعنی احسان الرحمان کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ عمران الرحمان کی شادی بھی نہیں، احسان الرحمان کی شادی نہیں ہوئی۔ جی جی۔ اور ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ دینی اور دنیوی حساب سے آپ نے کن مشہور اساتذہ سے اور کن اداروں میں پڑھا ہے؟ جی، دنیاوی تعلیم تو پرائمری تک ہے، ہمارے استاد جو تھے انڈیا میں عموماً تعلیمی پیشے سے برہمن لوگ تھے، اور برہمنی استاد تھے ہمارے پرائمری تک، اور پرائمری کے بعد پھر جب ہم پاکستان آئے تو میں نے بالغ ہونے کے بعد تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے میں نے، گھر والے جو تھے اس دینی تعلیم کے مخالف تھے، ہمارے عام طور پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مدرسے ہیں یتیم خانے ہیں، اور جو عالم بنتے ہیں وہ فقیر یا گداگر ہوتے ہیں،
اس لیے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی انہوں نے پڑھایا. ہم نے گھر سے بھاگ کر دور جہاں ان کو پتہ نہ چل سکا اس مدرسے میں کمالیہ میں ایک مدرسہ تھا نعمانیہ، ماشاء اللہ. وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا. اور اولا فارسی کی کچھ کتابیں پڑھی، پھر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو واپس پکڑ لے آئے. دوسرے سال پھر عارف والا میں شوال سے لے کر ذی الحج تک تعلیم حاصل کی. پھر پتہ چل گیا عارف والے سے بھی والد صاحب پکڑ لائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ گھر سے بھاگ کر وہی نعمانیہ مدرسہ کمالیہ میں چلا گیا تو فارسی کی تعلیم وہاں حاصل کی. استاد حضرات کون سے تھے؟ استاد تو ابھی مجھے ان کا اصل میں ایک تو حافظ نور محمد تھا اور ایک مولانا ایوب صاحب تھے اس دور میں، اور قاری لطف اللہ صاحب وہاں خطیب ہوتے تھے کمالیہ میں، جو جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے مفتی فقیر اللہ صاحب کے چھوٹے صاحبزادے تھے. جی جی. اس کے بعد پھر میں نے اولا جو ہے جامعہ رشیدیہ میں شروع کیا. جامعہ رشیدیہ میں استاد تھے ہمارے مولانا مختار احمد صاحب اور عبد المجید صاحب مولانا اور علامہ غلام رسول صاحب. یہ اولا اور ثانیہ میں تھے. اور پھر ثانیہ میں کچھ عید کے بقرعید کے بعد لاہور چلے گیا میں، اور لاہور میں پھر جامعہ مدنیہ میں تعلیم حاصل کی، تقریباً درجہ سادسہ تک. وہاں آپ کے اساتذہ کون؟ وہاں مولانا میں بات کروں میری طرف یہ بات. ایک مولانا الیاس صاحب تھے، جی جی. ایک مولانا حمد میاں صاحب تھے، ایک مولانا عبد الکریم صاحب تھے، اور ویسے ایک میر شاہ تھے. وہ ہمارے استاد تو نہیں تھے لیکن وہاں بزرگ استاد تھے. مولانا حامد میاں صاحب سے آپ نے کیا پڑھا؟ مولانا حمد میاں صاحب سے مشکات پڑھی ہے سیمائی تک. سیمائی کے بعد پھر میں دوبارہ جامعہ رشیدیہ میں داخلہ لے لیا ساہیوال میں. ساہیوال. اس میں مشکات مولانا عبداللہ صاحب سے پڑھی اور ہدایہ مولانا علامہ غلام رسول صاحب سے. اور اس مشکات کے ختم جو ہے وہ اجازت ہمیں مفتی فقیر اللہ صاحب نے پڑھائی آخری حدیثیں، اور حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب مفتی فقیر اللہ صاحب حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، تلمیذ رشید تھے. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر وقوف علیہ پڑھنے کے بعد میں کراچی چلا گیا. کراچی میں اس دور میں شعبان میں بنوری ٹاؤن میں شیعہ کا مناظرہ پڑھایا جاتا تھا. وہاں پھر شیعوں کا مناظرہ رمضان شعبان اور شوال میں مولانا دوست محمد قریشی. کہاں کے تھے؟ یہ پہلے تو احمد پور شرکے رہتے تھے، اس کے بعد کوٹ اردو چلے گئے. مولانا دوست محمد قریشی مشہور عالم تھے، دیوبند کے فارغ، نہیں ڈابیل کے فارغ تھے. ان سے مناظرہ پڑھا اور حضرت مولانا بنوری یوسف بنوری رحمۃ اللہ سے مشکلات القرآن پڑھی، جو حضرت انور شاہ صاحب کی کتاب تھی. اور اس کے بعد بنوری ٹاؤن میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو میں نے کیونکہ کتابیں کو شارٹ کر دی تھی، منطق کی کتابیں وغیرہ اور یہ عقائد کی محفظی وغیرہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے وہاں داخلہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم کراچی میں کرنگی وہاں داخل ہوئے. تو دورہ کی تکمیل وہاں کی 80-81 ہجری میں.
61-62 ہے عیسوی کے حساب سے. وہاں استاد بخاری مکمل حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی سے پڑھی. ترمذی مکمل مولانا سلیم اللہ صاحب سے پڑھی. اور مسلم حضرت مولانا اکبر علی صاحب. اور ابو داؤد حضرت مولانا قاری رعایت اللہ صاحب سے. ماشاء اور موطا امام مالک حضرت مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. موطا امام مالک. موطا امام مالک. آپ کے داخلے کا امتحان وہاں کس نے لیا؟ داخلے کا امتحان حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہدایہ اور جلالین کا لیا. وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، اس میں فارغ پاس ہو گیا. اور سالانہ تحاوی آپ نے کن سے پڑھی؟ تحاوی مولانا سبحان محمود صاحب سے، جن کا نام ابھی صاحبان بدل دیا ہے. جی پہلے سبحان محمود صاحب تھے. ٹھیک ہے، یہ بات تو بہت اچھی رہی الحمدللہ. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہم درس چاہے ساہیوال میں ہوں چاہے دارالعلوم کراچی میں ہوں، ان میں سے کچھ مشہور شخصیات اگر آپ کو یاد ہوں. مشہور شخصیات ایک ساہیوال میں ہے ہمارے ساتھی، وہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پر وہ دورے کے بعد وہاں گئے، اور اب وہ شیخ الحدیث ہیں علوم شریعہ میں، مولانا نذیر احمد باول نگری. اور ایک ساتھی ابھی فوت ہو گئے تیسا وطنی میں، مولانا رشید صاحب تھے. اور ایک ساتھی ابھی مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے ان کی تنخواہ بھی انہیں چنوٹ میں پڑھاتے تھے، اور رہتے ہیں فیصل آباد میں، مولانا عبداللطیف صاحب. وہ مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے. ایک ہمارا ہم جماعت تھا، وہ اب فوت ہو گیا. ان ساہیوال میں انہوں نے مدرسۃ البنات محمدیہ کے نام سے بنایا ہوا ہے، مولانا غلام حسن. وہ بھی فوت ہو گئے بیچارے. ایک ہمارے ساتھی ہم جماعت تھے، عارف والے کے قریب ایک قصبہ ہوتا، جی محمد رفیق صاحب، وہاں رہتے ہیں. ایک ہمارا کلاس فیلو احمد پور شرقیہ کے قریب ہے ایک خانقاہ شریف، وہاں کا خطیب ہے، امام ہے. اور دورہ حدیث شیخ الحدیث ہے باولپور میں ایک مدرسے میں، مولانا فضل الرحمان دھرم کوٹی. انہوں نے 2-3 کتابیں بھی لکھی ہیں، اچھے مبلغ ہیں. یہ حضرات ساہیوال میں آپ سے پڑھے ہیں؟ ہاں ساہیوال ساتھ پڑھے ہیں. یہ ساہیوال. دارالعلوم کراچی میں؟ دارالعلوم کراچی میں تو صرف مجھے 2-3 برمی تھے، وہ سعودی عرب چلے گئے، اور بنگالی وغیرہ تھے وہ یاد نہیں ہے. ایک مولانا عبد المالک صاحب تھے سندھی، اور بحرہ کے قریب نہیں، کوئٹہ والے بھی بتا دیں. اور 2 ساتھی کوٹہ کے تھے. ایک قاضی ہارون صاحب، وہ ابھی بھی وکالت بھی کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور قاضی بھی رہے ہیں وہاں، اور آج کل وہ پڑھاتے بھی ہیں. مولانا عبد المالک جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ہاں یہ جو منصورہ کے شیخ الحدیث ہیں وہی تھے یا نہیں کوئی اور نہیں، ہیں؟ یہ نہیں، غیر مشہور. ان کا پھر میں نے ذکر نہیں سنا کبھی، اچھا اچھا. اور نہ ہی ان سے وہ کتابیں میرے پاس سے لے گئے تھے. 4 کاپی علاقہ ان کا کون سا تھا یہ بھی یاد یہ نہیں. بیرا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بھیڑیا بھیڑیا روڈ کے کہتے ہیں. قریب، اچھا اچھا. وہاں کہیں پتہ کسی کی معرفت لکھوایا تھا. جی. اور مشکات کی کاپی تھی میرے بڑے پاس. بڑے بزرگوں میں آپ کی ملاقات کن کن سے ہوئی ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں میں محمود صاحب ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب استاد ہیں، جی جی. اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی استاد ہیں. مولانا ادریس صاحب کاندلوی، ان سے جمعے ان کے پیچھے بہت پڑے، ماشاء اللہ. اور ملاقات بھی بہت دفعہ ہوئی ہے، لیکن وہ استادی شاگردی کا تعلق نہیں تھا. پاکستان کے علاوہ آپ نے باہر کا بھی سفر کیا ہے؟ جی، پاکستان میں لاہور میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری، ان سے ملاقات ہے؟ ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کے پیچھے بہت دفعہ
جمعہ پڑھا ہے. اور حضرت سندھی بھی اسی زمانے کے تھے پھر ان سے یہ سندھی 1934 نہ 44 میں فوت ہو گئے تھے. اچھا اچھا. اس وقت ہم پاکستان میں نہیں آئے تھے, پاکستان بنا بھی نہیں تھا. مولانا احمد علی صاحب ان کے بھتیجے تھے جی. اور یہ ان کے چچا تھے شیراوالا گیٹ لاہور میں. شیراوالا گیٹ لاہور میں. جی. ان سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی, ان کی تقریریں بھی سنی. انڈیا پھر کبھی جانا ہوا؟ انڈیا کبھی نہیں گئے. آپ انڈیا سے وہاں سے جو رخصت ہوئے ان کا کچھ مختصر ذکر فرمائیے, کیسے حالات تھے, کیسے آپ یہاں پہنچے؟ پاکستان بننے کے بعد جو مشرقی پنجاب تھا وہ انڈیا میں آ گیا. پنجاب کے 5 ڈویژن تھے اس وقت, تو 2 ڈویژن جو امبالہ ڈویژن اور جالندھر ڈویژن, اس سے تقسیم ہو گیا پنجاب. دو حصوں میں مشرقی پنجاب انڈیا میں آ گیا اور مغربی پنجاب جو ہے پاکستان میں. 3 صوبے جو تھے, 3 ڈویژن یا کمشنری جسے کہتے ہیں, وہ پاکستان میں تھی. راولپنڈی اور یہ لاہور اور ملتان. صحیح. تو ہم پاکستان بننے کے بعد جو ہندو تھے انہوں نے مسلمان آبادیوں پر حملے شروع کر دیے. تو عید کے دوسرے دن ہمارے اوپر بھی ان کا حملہ کرنے کا منصوبہ تھا. یعنی 27 کو پاکستان آزاد ہوا, 27 تاریخ اور کو. اسی کے تیسرے روز اس کے بعد عید جو آئی, جی جی, عید کے دوسرے دن ہندوؤں کا 12 گاؤں اس وقت چڑھ نہ کہتے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. ہمیں پتہ چل گیا, کچھ ہمارے خیرخواہ ہندو بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ تم اپنا بندوبست کر لو, ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. تو پھر رات کو ہم تقریباً صبح 4 بجے گاؤں سے نکل کر ہم اپنے کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے, اور وہاں سے ہم نے 2 آدمی بھیجے. ایک بڑا قصبہ تھا مسلمانوں کا, رانگڑ, ننگ تھلا اس کا نام تھا. وہاں آدمیوں کو ہم نے بھیجا تو وہ عصر وقت کے قریب پہنچے واپس کہ آ جاؤ تم. تو وہاں سے ہم چلے گئے اور اس میں ہندو جو تھے ان کو نکال دیا. وہاں ہم تقریباً 1.5 مہینہ رہے. تو اس دور میں ہمارے اوپر 4 حملے ہوئے. پہلا حملہ جو تھا وہ پبلک نے کیا, بہت زیادہ پبلک تھی, لیکن وہ ایک نقلی توپ بھی لائے تھے. وہ توپ بھی چلائی, لیکن اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا, اور ان کے تقریباً 60-70 آدمی قتل کر گئے اور وہ بھاگ گئے. دوسرا 10-15 دن کے بعد پھر اتنے آدمیوں نے حملہ کیا. اس میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان کا کافی نقصان ہوا. تیسری دفعہ سول کپڑوں میں آرمی کے کچھ سپاہی آئے, مشین گنیں اور پکی گنیں لے کر. اس میں ہمارے 3 آدمی شہید ہو گئے, اور ان کا نقصان کا پتہ نہیں چل سکا کیونکہ میدان میں ہم نہیں گئے. اس میں مورچوں میں بیٹھ کر ہی مقابلہ کیا. تو ان کے 2-3 آدمی تو مرے, لیکن زیادہ کا پتہ نہیں ہے. عام مڑ بھیڑ لڑائی نہیں ہوئی, دونوں طرف سے مورچوں میں لڑائی ہوئی. پھر چوتھی لڑائی میں وہ آئے دوسرے دن, لیکن دوسرے دن ہم نے تمام رات کو لگ کر صبح تک صاف کر دیا سارا میدان, کوئی مورچہ نہیں چھوڑا. وہ دور سے دیکھ کر چلے گئے, اسے لڑائی نہیں ہوئی. پھر آرمی آئی وردی میں, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. تو ان لوگوں نے, وہاں کے جو سربراہ تھے, انہوں نے مشورہ کر کے کہا بھی 1 ہفتے کے بعد آ جائیں آپ, ہم چلنے کے لیے تیار. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ اس پر اعتبار نہیں ہے, تو ہم رات کو دوسرے دن ہی رات کو وہاں سے نکل کر
ایک کوئی 15-20 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ دوسرا قصبہ تھا بروالا سیدوں والا، اس میں ہم آگے وہاں تقریباً 10-12 دن رہے۔ اس کے بعد پھر ایک پلٹن آئی گورکھا ریجمنٹ، اس کی حفاظت میں پھر وہاں سے ہم چلے۔ تقریباً 20 دن میں ہم حیر سلیمان کی پہنچ گئے اور وہاں سے پھر تقسیم کیا بورے والے سے پھر سرکاری طور پر یہ تقریباً کتنے لوگ آپ کے قافلے میں شامل تھے؟ تقریباً 80,000 کے قریب، کوئی لاکھ کہتا ہے کوئی 80,000، صحیح تعداد کا بچہ تھا میں تو 12-13 سال کا، پتہ نہیں، لیکن باتیں لوگ ہی کہتے تھے 80,000 کا قافلہ ہے، کوئی کہتا لاکھوں کا قافلہ ہے، لاکھ کا۔ 12-10 میل چلتے تھے اور اس کے جو راستے میں ہندوؤں کے گاؤں آتے تھے اس وقت کرفیو لگا دیتے تھے، ہمیں اس وقت پتہ چلا بھی پاکستان میں آنے کے بعد آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ کتنا ساتھ رہا، کی زندگی کتنی رہی؟ والدہ تو میری سن 1951 کو فوت ہو گئی، اور والد صاحب کا میرے پڑھنے کے بعد بھی، اور 1990 میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور والد صاحب اور 1990 نہیں رکھی؟ 91 میں ہوا، 13 نومبر 1991۔ تو خاندان کے دیگر افراد میں سے کون کون آپ کے ساتھ تھے، چاچا وغیرہ یا کوئی ماموں؟ ہاں، میرے دو چچا تھے، وہ تمام کا تمام ہمارا گاؤں جو تھا بائبل پور جو نام تھا انڈیا ضلع حصار میں، وہ سب یہاں ٹرک نمبر 297 میں سرکاری طور پر آباد ہو گئے، اور ان کو شروع میں 1 ایکڑ فی فرد کے حساب سے لاٹ کی گئی، اور اس کے بعد پھر 4-5 سال کے بعد کلیم داخل کیے اور وہ انڈیا میں بھیجے، انہوں نے تصدیق کی، پھر اس کے حساب سے رقبہ ہمیں یہاں ملا، اور یہاں پورا نہیں ہوا تو پھر کوئی سندھ میں ملا۔ سندھ میں میرے چچاؤں کا، ان چچاؤں کا نام کیا تھا؟ ایک چچا کا نام تھا اعلیٰ دین، اور اس سے چھوٹے کا نام تھا الہ الدین۔ وہ بھی صاحب اولاد تھے؟ ان کے بھی صاحب اولاد ہیں، ان کے اعلیٰ دین کے 5 لڑکے تھے، اور الہ الدین کا ایک ہی لڑکا تھا، اب وہ لڑکا بھی فوت ہو گیا اور چچا بھی فوت ہو گئے۔ ان کے آگے 5-6 بچے۔ آپ کی دینی اور تدریسی خدمات، پہلے تو اس گاؤں کے بارے میں بتائیں، اس کی آبادی کتنی ہے، اس میں آپ نے ابھی تو مدرسہ وغیرہ ترتیب دیا کہ نہیں، اور دیگر کن کن مدارس میں آپ نے شعبہ تدریس میں کام کیا ہے؟ شعبہ تدریس میں نے شروع میں تو لاہور میں کچھ عرصہ پڑھایا جامعہ مدنیہ میں، کوئی تقریباً سال کے قریب۔ اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا، اور پھر 1965 میں جہاد کے شوق میں آرمی میں چلا گیا۔ اچھا، تو 5 سال آرمی میں رہے۔ 1965 کی میں بھی، ہماری یونٹ جو تھی اخنور تک کشمیر میں تھی، اچھا، اخنور تک کا علاقہ فتح کیا۔ گویا آپ مجاہد بھی ہیں، ہاں، اور یہ بندوق وغیرہ چلانا؟ 5 میڈل جو لڑائی کے ہوتے ہیں وہ مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ۔ 1971 میں 5 سال کے بعد آ گیا تھا، اکتوبر 70 میں۔ جی جی۔ پھر اپریل 71 میں دوبارہ بلا لیا، تو اس کے بعد ہم 47 پنجاب کے میں تھے ہم، اور ہم نے 3 اکتوبر 1971 3 دسمبر 1971 کو چھم سیکٹر پر حملہ کیا، اور پہلے دن ان کی فرسٹ لائن جو تھی اس کو عبور کر لیا، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے دن سیکنڈ اور تھرڈ عبور کر کے، اور 5 تاریخ کو چھم چھونی پر قبضہ کر لیا۔
ماشاء اللہ. 12 تقریباً 12 میل بارڈر سے ہے. تو اس میں وہ ابھی تک اس کا، کیونکہ ہمارا میجر جنرل افتخار تھا، تو چھم کا نام اب ہے، وہ پاکستان میں ہے، اس کا نام افتخار آباد ہے. صحیح. تو ہم 7 ڈب میں تھے. پھر وہاں سے لڑائی کے بعد میں کیونکہ ایکس تھا تو اس لیے 2 سال کے کیا بعد. عمر ہوگی جب آپ لڑائی میں شریک رہے؟ یہ دور حدیث کے بعد ہی ظاہر ہوگا. ہاں، دورہ جس کے بعد ہی، اس کے حساب سے تقریباً 30 سال کے قریب تھا. 65 کی جنگ میں جب آپ، ہاں، 65 کی جنگ میں 30 سال کے، یعنی 35 کی ہے نا پیدائش، جی 35 سے 65 تک 30 سال بن گئے. شادی 30 سال کا. پھر آپ نے اس کے بعد میں آرمی میں سپاہی کلرک بھرتی ہوا تھا، اچھا اور نائب کلرک تک میں گیا. شادی آپ نے کب کی؟ اور نہیں، اس کے بعد پھر وہ شادی میری 1971 میں، جون 71 میں ہوئی ہے. اس وقت آرمی میں تھے میں، اچھا ہم چھٹی آیا تھا، اور 71 تو میں. میں تدریسی ہاں سلسلے جی. میں بات کر رہا تھا. وہاں ہاں، جامعہ تدریسی مدنیہ کے بعد پھر 5 سال ادھر فوج پھر میں فوج میں رہا. پھر آ کر کاروبار شروع کر دیا. کپڑے کی دکان تھی میری یہاں اس گاؤں میں. اس گاؤں میں. صحیح. 1979 تک اسی گاؤں میں رہا. پھر 1979 میں میں کراچی چلا گیا، اور شروع سے تو پہلے دارالعلوم میں ایک قرآن مجید کا ترجمے کا داخلہ دیتے تھے، اور ان کو اس میں داخلہ لیا. 5-6 مہینے کے بعد ایک مسجد تھی کرنگی 5C ایریا میں، اس میں مجھے مقرر کیا. شام کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ بغیر عربی زبان کے، بغیر گرامر کے پڑھاتے تھے. صحیح. تو اس میں تقریباً 4-5 مہینے پڑھایا میں نے. اس کے بعد ان سے کچھ اختلاف ہو گیا. وہ سارے تبلیغی، جسے لوگ تبلیغی جماعت کہتے، اس کے حامی تھے، اور میں ان کے مخالف تھا. تو یہ تبلیغی جماعت کی مخالفت آج تک ہے نظریاتی طور پر؟ ہاں، نظریات طور پر میری شروع میں سے ہے. درجہ خام صاحب میں ایک دفعہ 10 دن کے لیے گیا تھا، اور پھر 4-5 دن کے بعد چھوڑ کر آ گیا تھا. ان سے اختلاف ہو گیا. وہ 6 نمبر کہتے، بس یہ 6 نمبر قرآن وحی ہے، اس کے باہر نہیں نکلنا. تو یہ الیاس الدین کا 6 نمبر ہے. شاید آپ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. میں نے اس پر 3 کتابیں لکھی ہے. جی 2 چھپ چکی ہیں، انکشاف حقیقت، اور ایک کشف الغطا، اور ایک چھپی نہیں ہے، اظہار حقیقت. اس کا نام تجویز ہے، شاید وہ بھی چھپ جائے. ترجمہ قرآن کے بعد پھر آپ نے کہاں تدریس کی؟ پھر میں 1980 میں رحمانیہ لی مارکیٹ میں تقریباً 3 سال پڑھایا. کون کون سی کتابیں؟ درجہ وہاں درجہ ثالثہ تک کی تھی جی جی. تعلیم، تو اولیٰ کی اور اعدادیہ کی کتابیں تھی میرے پاس. اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر کوئی 3 سال بعد 1986 کو جامعہ اسلامیہ میں شروع کیا. جامعہ اسلامیہ میں بھی اس وقت درجہ ثالثہ تک کی تعلیم تھی، اور میرے پاس زیادہ درجہ اعدادیہ کے اور اولیٰ کی کتابیں تھیں. وہاں تقریباً میں نے 18 سال پڑھایا ہے. بیچ میں 1-2 دفعہ چھوڑا ہے. وہ چھوڑ کر پھر میں ایک مدرسہ جامعہ فتحیہ آفیسرز کالونی گارڈن میں 2 سال وہاں پڑھایا، اور اس کے بعد پھر جامعہ اسلامیہ آ گیا. پھر 1907 میں مستقل طور پر 2007 میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد 3-4 سال فارغ رہا. پھر
2011 کو جامعہ شامیہ جیکب لینڈ مولانا شام الحق صاحب کا لڑکا تنویر الحق، اس کے مدرسے میں پھر میں نے 3 یا 4 سال پڑھایا، اور 2015 کو پھر چھوڑ دیا۔ 2015 سے لے کر اب تک بس فارغ ہوں، میں گھر پر ہی رہتا ہوں اور کوئی خاص کتاب اس نہیں۔ گاؤں کی آبادی اور اس میں آپ نے کبھی امامت اس گاؤں میں کوئی نہیں، ایسا امامت مدرسہ قائم نہ کر سکے؟ امامت میں نے اصل میں پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کی۔ البتہ جمعہ میں پڑھاتا رہا، یہاں بھی کئی دفعہ جمعہ پڑھایا، اور دوران تعلیم بھی کرنگی میں 2-3 مسجدوں میں جمعہ تو میں نے پڑھائے ہیں، لیکن امامت نہیں کی۔ یہاں پاکستان کے علماء میں سے سب سے زیادہ آپ کس کے موقف سے مطمئن ہیں؟ میں زیادہ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا علمی حیثیت سے بھی اور سیاسی نقطہ نظر سے بھی ان کا میں پیروکار ہوں۔ جیسا کہ آپ نے تبلیغی جماعت کے بارے میں تو اپنا موقف بتایا ہے، لیکن میں آپ سے یہ بھی مختصر سے کہوں گا کہ یہ جو اسلامی بینکاری کے نام سے کام شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے کافی عرصے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں اسلامی بینکاری کے حساب سے جو ہے، میں اس کو صریحاً سود ہی کا کاروبار سمجھتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ حرام کے اوپر حلال کا لیبل لگا دیا ہے۔ جیسے کوئی کتے کو بکری کہہ کر ذبح کر لے تو وہ کتا ہی رہے گا، بکری نہیں بنے گی۔ البتہ اس کا نقصان یہ ہوا، جو سیدھے سادے لوگ نفرت کرتے تھے، وہ حرام کے اوپر حلال کے لیبل سے وہ لوگ بھی سود میں ملوث ہو گئے، اور اس میں اسلامی بینک میں اور دوسرے بینکوں میں کوئی فرق نہیں ہے سود کے اعتبار سے۔ البتہ مالی دنیاوی نقصان ہے، یہ سود دیتے ہوئے قرض پر سود زیادہ لیتے ہیں اور امانتیں رکھوانے والوں کو سود کم دیتے ہیں۔ آپ نے تفاسیر کے سلسلے میں، تفسیر قرآن کے سلسلے میں کچھ تفرد بھی اختیار کیا ہوا ہے، 2 آیتیں تو آپ نے مجھے بتائیں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتائیں کہ کہاں کہاں آپ نے؟ تین چیزوں میں میرا جو ہے، بلکہ 4 سمجھ لو۔ ایک تو جو ہے سورہ بقرہ کی 103 نمبر آیت جو ہے، ما انزلہ، میں جو ہے میں نافیہ سمجھتا ہوں میں، اور مالکین کو، ہاروت ماروت کو فرشتہ نہیں مانتا بلکہ شیطان سے بدل مانتا ہوں، 2 شیطانی جادوگر تھے، اور جادو کا اثر کا میں قائل نہیں ہوں۔ یہ صرف پروپگنڈا، یہود اور ہنود کا پروپگنڈا ہے۔ اس جادو کو 2 قسمیں، مشہور قسمیں یہ ہیں۔ ایک وہ جو اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے، جس کو شوبدہ بازی بھی اردو میں شوبدہ بازی کہتے ہیں، اس جادو کا تو سب کو پتہ ہے، اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ دوسرا جادو جو کہتے ہیں لوگوں پر جادو کر دیا، یہ صرف اور صرف پروپگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ حقیقت میں اثر ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے پہلی بات ہے، قرآن میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ معاون ضلع کے اگر اللہ جی کے معنوں میں لیتے ہیں لوگ، اور ظاہر بات ہے جس چیز کا احتمال 2 احتمال ہو، وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ دلیل کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں دوسرا احتمال نہ ہو، تو یہاں دوسرا احتمال موجود ہے۔ دوسرا عقلی طور پر بھی عقیدے کے لیے باقی رہے گا حدیث بھی وہ درایت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں میں اگرچہ بخاری کی بھی ہیں اور حدیثوں میں بھی ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث میں آتا ہے کہ موعظتین ان فرشتوں نے بتائی، حالانکہ یہ صورت
دلیل نہیں بن سکتی. ان کے اکثر کا ایک اتفاق اس پر ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں. صحیح. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ نازل ہوئی ہے. یہ دوبارہ نازل ہونے والا تو بالکل بےہودہ نظریہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے پڑھتے تھے مکی میں نازل ہوئی تو پھر جادو ہو کیسے گیا؟ صحیح. پہلی بات جب میں نے بتا دیا کہ جادو میں اثر ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے حضور پر یہ بحث سے خارج ہے. جی. دوسرا جو لوگ کہتے ہیں اس میں ایک خامی بڑی کوتاہی بڑی یہ بھی ہے کہ اثر ہونا کوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہے. عقیدہ کے لیے دلیل جو ہے قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں نہ قطعی ثبوت ہے اور نہ کوئی قطعی دلالہ ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. جو اس کے مثبت اثر کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے کچھ سوائے ایک تقلیدی عقیدہ ہے. لیکن جمہور جو ہے اسی تقلیدی عقیدے پر جمع ہوا ہے. صحیح. محققین جو ہے ہر دور میں محققین گزرے ہیں جو اثر کے قائل نہیں ہیں. مثلا ابو بکر جساس احکام القرآن میں پہلی جلد میں پوری تفصیل سے انہوں نے ان حدیثوں کو بھی رد کیا ہے اور اس نظریے کو بھی رد کیا. دوسرا مقام عام طور پر یہ یذبحون ابناءکم ونساءکم ویستحیون نساءکم. تو اس میں جو ہے استحیا یہ حیا سے ہے نہ کہ حیون سے. زندہ تو جب یذبحون ابناءکم کہہ دیا تو خود بخود نفی ہوگی کہ لڑکیوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اور ابنا کے مقابلے میں بنات آتا ہے. اور لیکن یہاں ذکر جہاں بھی ہے نساء ہے، اور نساء تو بالغ عورت کو کہا جاتا ہے. تو اس کی نفی کرنے کی تو پہلی چیز سے نفی ہوگی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حیات طلب کرتے تھے، ان سے گھریلو ایسے کام کرواتے تھے جو عام شریف آدمی نہیں کرتا. تو ان سے خادماؤں کا گھریلو خادماؤں ان کو رکھتے تھے. تو اس لیے جو عام طور پر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے یہ مناسب نہیں ہے. تیسرا مقام حضرت. تیسرا مقام ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہاں ایبل سے مراد عام طور پر اونٹ، اکثر جمہور اس کا ترجمہ اونٹ کرتے ہیں، لیکن مناسبت اگر دیکھی جائے اونٹ کی مناسبت نہیں ہے. باقی تینوں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سما سے اور پہاڑ سے اور زمین سے، اس کی مناسبت ہے بادل. تو یہاں مناسب ترجمہ جو ہے بادل ہے نہ کہ اونٹ. اور اونٹ سے 3-4 لفظ آتے ہیں عربی میں اونٹ کے لیے. تو واحد جب ذکر کیا جائے تو وہاں ناکا بولتے ہیں. ایبل جو ہے قطار کو کہتے ہیں. تو قطار تو پیدا نہیں ہوتی، پیدا تو فرض پیدا ہوتا ہے ایک ایک. ریور تو پیدا نہیں ہوتا ہے، ریور تو بنتا ہے بعد میں. اور ایبل عام طور پر اونٹوں کی قطار کو بولتے ہیں. تو بادلوں کی قطار لگی ہوتی ہے تو اونٹوں کی قطار کی طرح. تو یہاں اونٹوں کی بجائے ایبل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اور ایک مقام آپ حتی یلج الجمل کا فرما رہے تھے. ہاں، اس میں بھی جو سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اونٹ اور سوئی کا کوئی آپس میں نسبت نہیں ہے، بلکہ یہاں جمل سے مراد کشتی کا لنگر ہے، موٹا رسہ. موٹا رسہ جو ہے سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا. تو اس لیے مناسب جو ہے اگرچہ جمل کا معنی اونٹ بھی آتا ہے لیکن سوئی اور ناکے کی مناسبت نہیں ہے. مناسب سوئی اور دھاگا ہے، اور موٹا دھاگا کو رسی کہتے ہیں. رسہ سوئی کے دھاگے سے نہیں گزر. ماشاء اللہ حضرت، آپ سے ملاقات
ہو کر کچھ بہت اچھا محسوس ہوا کہ علمی استفادہ بھی ہوا. آپ اپنے اولاد کو یا دیگر احباب کو ہم جیسے یا جو دوسرے اس ہماری ویڈیو کو دیکھنے والے حضرات ہیں، پاکستان کے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو نوجوان دیکھیں گے، طبقہ ہے. نوجوان طبقہ ہے یا بڑے حضرات ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام آپ کے دل و دماغ میں آئے تو وہ دے دیں آخر میں. پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا دینی طبقہ جو ہے سیاست سے کنارہ کش ہے، اور دنیا کا معاشرہ نظام بغیر حکومت کے کبھی نہ سدھرا ہے نہ سدھر سکتا ہے. اور قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک واز نصیحت کرتے رہے، ایک کشتی میں آدمی آ گئے. نبی کریم کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے. 13 سال تک آپ دل لگی اور تمام کوششوں کے باوجود 100 یا 120 آدمی مسلمان ہوئے، صحیح. اور آخر وہاں سے نکلنا رات کو چھپ کر نکلنا پڑا. تو اس لیے علماء کرام کو سیاسی طور پر بیدار ہونا جو چاہیے. مدینے میں سیاست کا آغاز ہوا اس کے بعد ہی ترقی ہوئی. آپ کا ہاں وہ تو ظاہر بات ہے، قرآن کریم میں سرین آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ وہاں تک فتح مکہ میں 10,000 آدمی تھے. یعنی 8 ہجری میں ہوا ہے، 8 اور 13 21 سال میں 10,000 مجاہد تھے. 9 ہجری میں تقریباً اس کو نام ہی وہ ہے وفود العام، 110 وفد آ کر مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے. تو بغیر تلوار کے نہ کوئی دنیا میں دین قائم ہو سکا ہے، نہ کوئی نظریہ قائم ہو سکا ہے. جتنے بھی نظریے ہیں اس کے لیے تلوار کی ضرورت ہے. تو اسلام میں جو ہے سب سے زیادہ قرآن کریم میں جو زور دیا گیا ہے وہ جہاد کے اوپر دیا گیا. کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر دین علی حج، صوم، صلاۃ، صرف جہاد کے متعلق کہا ہر دین علی المومنین علی القتال. تو کیونکہ اس کے بغیر دین نہ باقی رہ سکتا ہے اور نہ نافذ ہو سکتا ہے، مذہب باقی رہ سکتا ہے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ سیاست کو اولین ترجیح دے، اور اپنے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو کہیں سیاست میں حصہ لے، معاشرے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں. جب تک حکومت بے دینوں کے ہاتھ میں ہوگی دین کا بقا رہنا مشکل ہے، اور اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. ساری پوری دنیا میں کسی ایک انچ کے اوپر بھی اب اسلامی حکومت قائم نہیں. صحیح. بس اور دعا یہ فرمائے حضرت، شکریہ آپ کا بہت. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، علم میں بھی، اور آپ کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ.